السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شارلٹ اتنی خوبصورت تھی کہ ہر کوئی کہتا کہ اس کو تو کسی محل میں پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک سبزی فروش کے گھر پیدا ہوئی جہاں اس کی قسمت پر غربت کی مہر لگ چکی تھی۔ بڑھتی جوانی نے شارلٹ کو اپنی خوبصورتی اور غربت کا شدید احساس دلایا۔ وہ کتنی دیر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے حسن کو سراہتی تھی، پھر اپنی بدقسمتی پر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو جاتی۔ وہ تصور میں اس شہزادے کا انتظار کرتی جس کے بارے میں اس نے کہانیوں میں پڑھا تھا، لیکن یہ سب خواب دھرے رہ گئے جب اس کی شادی محکمہ تعلیم کے ایک کلرک سے ہو گئی۔ الگزینڈر چاہتا تھا کہ شارلٹ کو ہر آسائش ملے۔ اس نے ایک لڑکی ملازم رکھ لی تھی جو ہر روز آ کر برتن دھوتی، کھانا پکاتی اور باہر کے کام کاج کرتی۔ شارلٹ اب 25 سال کی ہو چکی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس کی زندگی غربت میں ضائع ہو رہی ہے۔ وہ اونچی سوسائٹی کا حصہ بننا چاہتی تھی، لیکن مجبور تھی۔ شارلٹ کی واحد دوست اسکول کی ایک سہیلی جین تھی، جس کی شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی اور جو مادم جیرارڈ کی حیثیت سے سوشل حلقوں میں بہت مقبول تھی۔ ایک دن الگزینڈر بہت خوش دفتر سے لوٹا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اس نے شارلٹ کو تھما دیا۔ شارلٹ نے اکتاہٹ سے اسے ڈریسر پر رکھ دیا۔ کم سے کم اسے دیکھ تو لو، یہ وزیر تعلیم کی طرف سے ایک ڈانس پارٹی کا دعوت نامہ ہے۔ کلرکوں میں بس مجھے ہی ملا ہے بڑی مشکل سے۔ شارلٹ نے اداسی سے کہا، میرے پاس پہننے کے لیے کوئی بھی مناسب کپڑے نہیں ہیں، کیسے جا سکتی ہوں؟ نیا ڈریس کتنے میں آ جائے گا؟ الگزینڈر نے پوچھا۔ 400 فرینک سے کم میں تو نہیں آ سکتا۔ وہ شانزے لیزے کی ایک دکان پر گئے جہاں شارلٹ نے ایک بہت خوبصورت ڈریس منتخب کیا۔ دونوں خوش گھر لوٹے۔ شارلٹ نے دوبارہ ڈریس پہنا۔ دونوں ڈریسر کے آئینے کے سامنے کھڑے تھے۔ الگزینڈر نے دیکھا کہ شارلٹ نے اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے اداس نظر آ رہی ہے۔ الگزینڈر نے جھنجھلا کر پوچھا، ابھی تو بہت خوش تھیں، اچانک کیا ہو گیا؟ شارلٹ نے کہا، وہاں اونچے خاندانوں کی بیگمات ہوں گی جو ہیرے جواہرات سے لدی ہوں گی، اور میرے پاس ایک بھی زیور نہیں جو میں اس ڈریس کے ساتھ پہن سکوں۔ میری کتنی تضحیک ہوگی۔ تم بالوں میں پھول لگا کر جا سکتی ہو، بہت اچھے لگیں گے، الگزینڈر نے مشورہ دیا۔ نہیں الگزینڈر، تم یہ دعوت نامہ اپنے دفتر کے کسی اور کلرک کو دے دو، الگزینڈر نے کہا۔ اب تو 400 فرینک کا ڈریس بھی خرید لیا، اب تو جانا ہی ہوگا، کیا ہو سکتا ہے؟ اوہ، ایسا کرو، وہ جو تمہاری سہیلی ہے نا جین، تم اس سے کوئی زیور ادھار مانگ لو۔ شارلٹ کو یہ خیال پسند آیا۔ ابھی پارٹی میں 2 ہفتے باقی تھے۔ اگلے دن شارلٹ اپنی سہیلی کے پاس گئی۔ جین نے زیورات کے کئی ڈبے شارلٹ کے سامنے رکھ دیے۔ شارلٹ نے انہیں پہن کر دیکھا، مگر کوئی پسند نہیں آیا۔ یہ سب بہت خوبصورت ہیں، مگر بات بن نہیں رہی، تمہارے پاس اور کچھ ہے؟ جین نے دراز سے ایک اور ڈبہ نکالا۔ سنہرے ڈبے کے اندر سیاہ مخمل کی گدی پر جگمگاتے ہیروں کی ایک بہت خوبصورت مالا رکھی تھی۔ میں پارٹی کے لیے یہ ہار ادھار لے لوں، صرف ایک رات کے لیے؟ کیوں نہیں، ضرور لے لو، اپنی پیاری سہیلی کے لیے میں اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ شارلٹ نے جین کو گلے لگا کر کہا کہ یہ وہ احسان ہے جو کبھی میں نہیں بھولوں گی۔ پارٹی کی رات شارلٹ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اعلیٰ افسران کی بیگمات اسے حسد اور ان کے شوہر اسے ہوس اور حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ وزیر تعلیم تک اس کے ساتھ رقص میں شریک ہوا۔ ساری رات موسیقی، رقص اور مشروبات کے دور چلے۔ صبح 4 بجے کے قریب پارٹی اختتام کو پہنچی۔ وہ بہت دیر تک کپکپاتی سردی میں کرائے کی گاڑی ڈھونڈتے رہے۔
مشکل سے ایک پٹیچر سی گھوڑا گاڑی ملی اور وہ صبح 6 بجے گھر پہنچے۔ الگزینڈر کا تھکن سے برا حال تھا، وہ صوفے پر ہی سو گیا، لیکن شارلٹ پارٹی کے نشے میں ڈریسر کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی خوبصورتی کو سراہنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ہیروں کی مالا نے اس کے حسن کو کیسے 4 چاند لگا دیے تھے۔ اچانک ایک جگر چیر دینے والی ہولناک چیخ نے الگزینڈر کو جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ وہ بھاگا ہوا کمرے میں آیا جہاں شارلٹ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا پکڑا ہوا تھا۔ اس کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ کیا ہوا شارلٹ، تم نے اپنا گلا کیوں دبوچا؟ ابھی اس کا فقرہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ اس پر صورتحال آشکارا ہو گئی۔ شارلٹ کے گلے سے ہار غائب تھا۔ اچھی طرح دیکھو، کیا پتا کوٹ کے پھٹے ہوئے استر میں گر گیا ہو۔ دیکھا ہے میں نے، ہر جگہ دیکھا۔ تم نے کرائے کی گاڑی کا نمبر دیکھا تھا؟ نہیں۔ اب کیا کریں؟ الگزینڈر دوبارہ کپڑے بدل کر پیدل ڈانس ہال کی طرف چل دیا۔ وہ ہر قدم پر دیکھ رہا تھا کہ شاید ہار وہیں پڑا مل جائے۔ وہ کرائے کی گاڑیوں کے دفتر میں گیا، پولیس کو رپورٹ لکھائی، اخبار میں اشتہار دیا، مگر سب لا حاصل تھا۔ جب شام گئے ناکام گھر لوٹا تو لگتا تھا کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اسی تلاش میں 3 دن گزر گئے۔ بالآخر شارلٹ نے جین کو پیغام بھجوایا کہ ہار کا کندہ ٹوٹ گیا تھا، اس کو جوہری کے پاس مرمت کے لیے چھوڑا ہے، ہفتے 10 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ خالی ڈبے پر جوہری کا نام لکھا تھا۔ دونوں جوہری کی دکان پر پہنچے، مگر اس کے ریکارڈ میں ایسے ہار کی فروخت کا اندراج نہیں تھا۔ انہیں ایک اور دکان پر ہو بہو ویسا ہی ہیروں کا ایک ہار نظر آیا۔ ہار کی قیمت 32,000 فرینک تھی۔ الگزینڈر نے تنخواہ سے 18,000 فرینک پینشن فنڈ کے لیے بچائے تھے، باقی 14,000 کے لیے اس نے گھر کی کئی چیزیں بیچیں، دوستوں، رشتہ داروں اور کام پر ساتھیوں سے ادھار مانگا۔ قرضوں کے کاروباری بوڑھے سود خوروں کے اسٹامپ پیپر پر دستخط کر کے اپنی پوری زندگی ان کے ہاتھ گروی رکھوا دی، رقم جمع کی اور جوہری سے ہار خرید لیا۔ شارلٹ ہار لے کر مادام جیرارڈ کے گھر پہنچی۔ جین نے ہار کے بارے میں کچھ نہیں کہا، ڈبہ کھول کر تک نہیں دیکھا۔ الگزینڈر کو اب قرضوں کی ادائیگی کرنا تھی۔ سب سے پہلے تو ملازمہ کو فارغ کیا، پھر اس نے دفتر کے کام کے ساتھ دکانوں پر بک کیمپنگ شروع کر دی۔ شارلٹ کہاں تو نچلے متوسط طبقے کو منہ نہیں لگاتی تھی اور کہاں اب یہ نوبت آ گئی تھی کہ اسے خود گھریلو ملازمت کرنی پڑی۔ وہ گھر کے سارے کام خود کرتی، سودا سلف کے لیے دکانداروں سے پیسے پر لڑتی۔ اس کے چہرے پر غربت کے ضیاءکار آثار نمایاں ہو گئے تھے، اس کے خد و خال بگڑ گئے تھے۔ چہرے پر حسن اور معصومیت کی بجائے ایک رختگی برسنے لگی تھی اور گفتگو میں ایک بازاری پن آ گیا تھا۔ اس واقعے کو اب 10 سال گزر چکے تھے۔ آج اتوار کا دن تھا۔ ہفتے بھر کی مشقت کے بعد شارلٹ گھر سے تازہ ہوا کھانے کے لیے نکلی اور شانزے لینزے کی فٹ پاتھ پر چل رہی تھی کہ اسے ایک جانا پہچانا سا چہرہ نظر آیا۔ ایک متمول خاتون پیاری سی بچی کے ساتھ پارک کی سمت جا رہی تھی۔ شارلٹ کو اچانک احساس ہوا کہ یہ تو مادام جیرارڈ تھیں، جو ابھی تک ویسی ہی خوبصورت تھی جیسی 10 سال پہلے تھی۔ جین، شارلٹ نے مادام جیرارڈ کو آواز دی۔ جین نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے سے حیرت اور خفگی نمایاں تھی کہ ایک نچلے طبقے کی عورت اسے نام لے کر مخاطب کرنے کی جرت کیسے کر رہی ہے۔ مادام، میرا خیال ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، جین نے بڑی شائستگی سے کہا۔ میں آپ کو پہچانی نہیں۔ میں شارلٹ ہوں جین، تمہاری پرانی سہیلی۔ او شارلٹ، تم کس قدر بدل گئی ہو، اگر تم نہ بتاتی تو میں تو بالکل نہ پہچان پاتی۔ کتنی مدت ہو گئی ہے ہمیں ملے ہوئے، کیا حال ہے تمہارا، زندگی کیسی گزر رہی ہے، الگزینڈر کیسا ہے؟ شارلٹ نے بڑی گرم جوشی سے پوچھا۔
ہاں بہت مدت ہو گئی، ہم اس دوران کافی سخت حالات سے گزرے، تمہیں گمان تک نہیں ہوگا کہ یہ سختیاں ہم پر تمہاری وجہ سے بیتیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب حالات ٹھیک ہیں۔ میری وجہ سے؟ جین نے انتہائی حیرت سے کہا۔ میں نے کیا کیا شارلٹ؟ مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ تمہیں یاد ہے میں نے تم سے ایک ہار ادھار مانگا تھا؟ ہاں بڑی اچھی طرح سے، وہ ہار مجھ سے گم ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے تو وہ ہار مجھے لوٹا دیا تھا۔ جو ہار میں تمہارے پاس واپس لائی تھی وہ نہیں تھا جو تم نے مجھے دیا تھا، تمہارا ہار گم ہو گیا تھا۔ اس جیسا 32,000 فرینک کا ہار خریدنے کے لیے ہمیں قرض لینا پڑا، اور پچھلے 10 سال سے ہم وہی قرض اتار رہے تھے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اسی سال وہ سارا قرض ادا ہو گیا ہے۔ اب حالات ٹھیک ہیں۔ جین کو جیسے ایک دھچکا سا لگا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ اس نے بڑھ کر شارلٹ کو گلے لگایا اور کہا، میری پیاری معصوم سہیلی، تمہیں کس کس دکھ سے گزرنا پڑا، صرف میری وجہ سے؟ مگر میرا ہار تو نقلی تھا، اس کی قیمت تو صرف 300 فرینک تھی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔